امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا لکھتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں حضرت ملک الموت روزانہ ڈیلی ہر گھر میں 5 مرتبہ اور ایک روایت کے مطابق 7 مرتبہ تشریف لاتے ہیں. دیکھتے ہیں یا کوئی ایسا تو نہیں جس کی روح قبض کرنے کا حکم دیا گیا. ہمارے پاس روز آ رہے ہیں، وہ چیک کرنے کے لیے باری تو نہیں آ گئی، مگر ہمیں خیال نہیں ہے کہ ہمیں جانا ہے. ہمیں خیال بھی نہیں آتا کہ میری باری آنے والی ہے، اور گناہوں میں لوگ مصروف رہتے ہیں. حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام کے دور کا واقعہ ہے. آپ کا ایک دوست آپ کے ساتھ بیٹھا تھا اور ایک شخص آپ کے دربار میں آیا اور بڑا گھور کے آپ کے دوست کو دیکھ رہا تھا. وہ شخص تو چلا گیا. دوست نے کہا یہ کون تھے مجھے بڑا گھور کے دیکھ رہے تھے؟ حضرت سلیمان نے کہا یہ ملک الموت تھے، یہ روح قبض کرنے والا فرشتہ تھا. دوست کہتا ہے حضرت لگتا ہے میری روح قبض کرنے آئے ہیں، مجھے بڑا ڈر لگ رہا ہے. آپ کی تو ہواؤں پر حکومت ہے، آپ ہوا کو حکم دے کہ مجھے یہاں سے اڑا کر ہند لے جائے. آپ نے ہوا سے فرمایا، ہوا اس کو اڑا کر ہند لے گئی. کچھ دنوں کے بعد ملک الموت پھر آئے. حضرت سلیمان نے کہا تم اس دن آئے تھے، میرے دوست کو کیوں گھور رہے تھے؟ کہا حضرت میں یہ حیران تھا کہ میرے پاس یہ حکم تھا، یہ لکھا تھا کہ کچھ دیر کے بعد مجھے اس بندے کی روح ہند میں قبض کرنی ہے، اور یہ آپ کے دربار میں بیٹھا ہے. حضرت سلیمان نے فرمایا میں نے اس کے بعد دعا کر کے ہوا کو حکم دے کر اسے ہند پہنچایا. بات سمجھ آئی کہ وقت ہند کا لکھا تھا، مقام بھی ڈیسائیڈڈ ہے. اور یہ کئی بار ہمارے ساتھ ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں یار بندہ ٹریول کرتے کرتے پتہ نہیں کہاں پہنچا اور یار اس کی وہی موت ہو گئی. ہاں جو مقام لکھا ہے اس سے پہلے موت نہیں آنی. یہ یاد رکھیے گا، موت سب سے بڑی میری اور آپ کی محافظ ہے. جب تک موت نہیں آئے گی دنیا کا کوئی بندہ ہمیں کچھ نہیں کر سکتا. کتنی بار میں اور آپ مرتے مرتے بچے ہیں، کئی بار ہوا ہوگا، ایکسیڈنٹ سے بچے، گرتے ہوئے بچے، کوئی واقعہ ہوا ہم بچ گئے. اس لیے بچے کہ وقت نہیں آیا. جب وقت آئے گا تو دنیا کی کوئی طاقت بچا نہیں سکے گی، اور اس وقت ہی کو تیار رہنا ہے، اس وقت کے لیے تیار رہنا ہے کہ وہ کبھی بھی آ سکتا ہے. وقت اور مقام کی اگر بات کریں تو پچھلے دنوں ہم سب نے ایک ایکسپیرینس کیا ہے. کراچی والوں کے تو دل اب تک دکھی ہے نا کہ جو گل پلازا میں واقعہ ہوا یہ کیا تھا. اصل پرابلم یہ کہ ہم سنسنی کے لیے، معلومات کے لیے کیوں ہوا، کیسے ہوا، اس کو تو ڈسکس کر رہے ہیں. یہ کیوں نہیں سوچ رہے کہ آج جو چلے گئے کل میری باری آنے والی ہے. ان پہ بچے بھی تھے، نوجوان بھی تھے، بوڑھے نہیں تھے، سارے ینگ لڑکے تھے یار، اور ہماری بہنیں تھیں. اور کس طرح گئے. میں تو 2-3 بار وہاں ہو کر آیا. جب میں نے ان لوگوں کی سٹوری سنی تو کتنے دن تک تو میں سو ہی نہیں سکا. جب آنکھیں بند ہوتی میرے سامنے وہ منظر آتا. ایک بھائی بتاتے ہیں کہ میری وائف 7 مہینے کی پریگننٹ، اور میں موٹر سائیکل پہ بیٹھا ہوں. وہ کہتی ہے آپ بیٹھے بس اندر سے میں بچوں کی چیزیں لے کر آ رہی ہوں، اور وہ اندر جا کے باہر نہیں آ سکی. ایک شخص کہتا ہے میری 4 خواتین گھر کی، ہم سب شاپنگ کر رہے تھے، پیسے کم پڑے، میں ATM سے پیسے نکالنے باہر آیا ہوں، اور میں باہر آیا ہوں پھر اندر نہیں جا سکا، وہ اندر والے باہر نہیں آ سکے. یہ وقت لکھا تھا، یہ ٹائم لکھا تھا. ایسے موت آتی ہے. ذرا سوچے نا، ہم کیوں یہ سوچتے کہ میری باری، ابھی تو میری زندگی پڑی ہے یار، ابھی کسی کو سمجھاؤ نا، کہتے ہیں ابھی تو لائف پڑی، جب بڑھاپا آئے گا اللہ اللہ کر لیں گے. ارے آپ کے پاس کیا گارنٹی ہے کہ آپ بڑھاپے تک زندہ رہیں گے؟ کیا گل پلازا میں شہید ہونے والے کتنے اس میں بوڑھے تھے؟ تقریباً نوجوان، تقریباً ینگ، بچے. جب بھی موقع آئے گا ہمیں جانا پڑے گا. ہم کچھ بھی کر لیں ہم نہیں بچ سکتے. اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے. ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں. ہم دکھی ہیں جن کا نقصان ہوا، ہم آج بڑی رات ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو بہترین نعم البدل عطا فرمائے. ہماری بالکل دعائیں، ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں، مگر ہم میسج بھی تو لینا کہ اتنا فرق ہے زندگی اور موت میں، اتنی باریک ڈور ہے، اور جس کی اتنی باریک ڈور ہو پھر وہ بھی حرام کرے گا، وہ بھی زیادتی کرے گا، وہ بھی اللہ کو ناراض کرے گا، وہ بھی لوگوں پر ظلم کرے گا. کس بات کا حرام کمانا، کس بات کی جناب محل بنانا، کس بات کے مکانات پر اترانا، کرو فر، یہ سب ادھر رہ جائے گا، کچھ بھی ساتھ نہیں جائے گا. زمین پر مرنے والے کو بھی 2 گز زمین قبر ملتی ہے، اور محل میں مرنے والے کو بھی وہی 2 گز زمین قبر ملتی ہے. اربوں پتی کو بھی کفن وہی سفید لٹھے کا ملتا ہے.
झोपड़ी में रहने वाले को भी वही कफन लट्ठे का मिलता है। कभी नहीं आपने सुना होगा कि यार ये अरबपति आदमी है, जरा इसका महंगा रेशमी कफन बनाओ, बहुत पैसे थे छोड़ के गया, जनाब कब्र में कोई एसी भी लगा दो, कोई जनाब साथ कोई अच्छा सा बिस्तर भी बिछा दो, कुछ नहीं, वही पथरीली जमीन, वही ऊपर मिट्टी, वही कब्र। हाय हाय हाय। और फिर उस कब्र की दास्तान अलग है। हाँ, कब्रिस्तान में ना सारी कब्रें एक जैसी दिखती हैं, जब भी आप जाएंगे नॉर्मली एक जैसी कब्रें दिखती हैं, मगर ऐसा नहीं कि हर कब्र का हाल एक जैसा है। डिफेंस में रहने वाले किसी एक फेज में आप जाएं, आपको अंदाजा हो जाएगा सारे पैसे वाले हैं, सबकी लाइफ अच्छी गुजर रही, जब भी तो इतने बड़े घर हैं। कब्रिस्तान की स्टोरी डिफरेंट है, वो कब्रें एक जैसी हैं, हालात एक जैसे नहीं है। कहते हैं ना कब्र में, कब्र का हाल मुर्दा जानता, बिल्कुल ठीक है। और ये हदीस पाक से मजमून मिलता है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कब्र दो तरह की होती है, या तो जन्नत के बागों में से एक बाग होती है, या तो दोजक के घड़ों में से एक घड़ा। प्लीज अपना एनालाइज खुद कर लेना भाई। पहले आज तो ये तो रजिस्टर हुआ, ये तय हुआ कि हमें ये नहीं पता हम कब चले जाएंगे, कभी भी जा सकते हैं, आज भी जा सकते हैं, ठीक है। अब जब ये तय हो गया कि मैंने कब्र में जाना है और कभी भी जा सकता हूं, फिर खुद सच्चा एनालाइज कर ले कि अगर आज कल किसी दिन कब्र में गया तो कब्र जन्नत का बाग होगी या दोजक का घड़ा। क्या ऐसे अमाल कर रहा हूं कि मेरी कब्र जन्नत का बाग बन जाएगी? क्या लाइफ इतनी अच्छी नेकियों वाली गुजर रही है कि मेरा रब मुझसे राजी होगा? फिर तो ठीक है। हाँ, फिर तो मोमिन के लिए मौत तोहफा है। हाँ, जिससे अल्लाह राजी है उसके लिए तो जिंदगी के बाद जब वो दुनिया से जाता है ना, तो वो और सुकून में आ जाता है, क्योंकि दुनिया के झमेले खत्म, अब तो अल्लाह की नेमत है उसके लिए, नबी पाक के जलवे हैं। लेकिन ये उसके लिए ना कि जिसने जिंदगी अच्छी गुजारी, जो हराम कमा रहा है, जो माँ बाप को सता रहा है, जो ज्यादतियां कर रहा है, जो झूठ बोल रहा है, जो हराम देख रहा है, बेहयाइयां कर रहा है, शराब की महफिलों में जा रहा है, अल्लाह को नाराज करने में कसर नहीं छोड़ रहा, वो क्यों नहीं सोचता कि मरना मुझे भी है, फिर मेरा क्या बनेगा? प्लीज, ये वाकयात आस पास होने वाले ये जनाजे हमें मैसेज दे रहे हैं। हम ये क्यों नहीं सोच रहे कि ये जा सकते, मैं भी चला जाऊंगा। और यकीन करें, कोई जिंदगी का कारोबार नहीं रुकेगा। हाँ, मेरे और आपके जाने से इस दुनिया में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चंद दिनों बातें होंगी, चंद दिनों मैसेज चलेंगे, अच्छा थोड़े दिनों बाद तो सब भूल जाएंगे, शायद घर वाले थोड़ा सा याद रखें, वो भी थोड़े दिनों तक। उसके बाद हम भूली बिसरी दास्तान होंगे, हम होंगे, हमारी कब्र होगी, हमारे अमाल होंगे। सदियों से लोग कब्र में हैं, 30-40 साल बाद तो गोरकन कब्र भी चेंज कर देता है। आपको कब्रिस्तान में 50-60 साल पुरानी कब्र नहीं मिलेगी, हालांकि उस कब्रिस्तान में 200 साल से मुर्दे दफनाए जा रहे होंगे, मगर वो देखते हैं 30-40 साल बाद तो आता ही कोई नहीं कब्र पर, चलो भाई इसकी जगह दूसरी कब्र बनाओ। ये अलग शरई मसला है, बनानी चाहिए नहीं बनानी चाहिए, मगर मैं समझा ये रहा हूं कि ये है मेरी और आपकी हैसियत। जो बंदा कहता है ना मेरे बगैर चलता नहीं, मेरे बगैर बिजनेस नहीं चलेगा, मेरे बगैर फैमिली नहीं चलेगी। आज किसी को कहो ना भाई दीन के लिए टाइम दे, यार मैं कैसे फैमिली को छोड़ूं, मैं निकल नहीं सकता, मैं अपने कारोबार से निकल नहीं सकता, मैं जनाब कहीं जा नहीं सकता, मेरी जरूरत है। अरे एक दिन आएगा वैसे ही निकल जाएंगे, सब कुछ इधर रह जाएगा। जब वो निकलना है तो उससे पहले कुछ निकलकर दीन सीख लो भाई, उससे पहले निकलकर कुछ अल्लाह को राजी कर लो, वरना सब कुछ छोड़कर जाना पड़ता है। ऐसा कुछ नहीं, दुनिया चलती है, बस हम अकेले रह जाएंगे। काश ये बात हमें याद आ जाए, कितनी बेएतबार है दुनिया, मौत का इंतजार है दुनिया। गर्चे जाहिर में सूरते गुल, पर हकीकत में खार है दुनिया। एक झोंके में इधर से उधर, 4 दिन की बहार है दुनिया। जिंदगी नाम रख दिया किसने, जिंदगी नाम रख दिया किसने, मौत का इंतजार है दुनिया। आपको पता है मैं और आप दुनिया में आए क्यों हैं? हाँ, व्हाट इज द रीजन व्हाई वी आर हियर? ये मैं और आप तो नहीं बताएंगे ना, जिसने भेजा है वो बताएगा, जो खालिक है, जो मालिक है, उसने कुरान में क्या फरमाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूरह मुल्क में कई बार आपने पढ़ा होगा। अल्लाह फरमाता है अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। तर्जुमा कंजुल इरफान, और जिसने मौत और जिंदगी को पैदा किया ताकि तुम्हारी आजमाइश करे कि तुम में से कौन ज्यादा अच्छे अमल करने वाला है। हमें तो यहां भेजा ही इसलिए गया है कि चेक करना है कौन अच्छे अमल लेकर अल्लाह के पास वापस जाता है, और हम इधर आकर ऐसे आ गए जैसे वापस ही नहीं जाना है, हम टेस्ट देने आए हैं। ये दुनिया 50, 60, 70 साल का एक टेस्ट है।
टेस्ट के जो स्टूडेंट हैं वो समझेंगे, जब आपके पेपर थे, जब आपने इम्तिहान देना होता, कितना फोकस होता है। इम्तिहान के दौरान गफलत नहीं करता कोई, मगर हम इम्तिहान देने आए हैं और जनाब अल्लाह को नाराज करने में लग गए, गफलत की नींद सो रहे हैं। ऐसा ना करें ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों। हजरत यजीद बिन शुरैह रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते, एक रोज मैं कब्रिस्तान गया, मैंने एक कब्र से आवाज सुनी, कोई कहने वाला कह रहा है, आज तुम हमें इस हाल में मनो मिट्टी तले दफन देख रहे हो, कभी हम भी तुम्हारी तरह थे, तुम्हारी ही तरह जिंदगी गुजारते थे, तुम्हारी जैसी शक्लो सूरत पर थे, मगर अफसोस अब ये वीराना है जहां हवाएं गर्द उड़ा रही हैं, हम इस वीरान घड़े में कैद हैं, हम में से कोई भी तुम्हारी जानिब पलट कर नहीं आएगा, मगर हां तुम अन करीब हमारे पास आ जाओगे। यानी कब्र वाले भी कहते हैं कि थोड़े दिनों बाद तुम्हें भी हमारे पास आना है। हम कब्रिस्तान जाते हैं, कब्रिस्तान की दुआ याद होगी आपको, सुन्नत है वो दुआ करना, प्यारे आका अलैहिस्सलाम की हदीस से मिलती है, अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूरी यगफिरुल्लाहु लना व लकुम व अंतुम सलफुना व नहनु बिल अथर। क्या माना है इसका? अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर, ए कब्र वालों तुम पर सलाम हो, यगफिरुल्लाहु लना व लकुम, अल्लाह तुम्हारी और हमारी मगफिरत फरमाए। ठीक है, फिर क्या कहते हैं, व अंतुम सलफुना व नहनु बिल अथर, तुम पहले चले गए हो, हम पीछे आने वाले हैं। यानी इस दुआ में भी हमारे लिए मैसेज है कि ये दुआ करते वक्त ये ख्याल करना है कि तुम क्या कह रहे हो कि तुम चले गए हम आने वाले। आने वाला ऐसे जीता है? फिक्र ही नहीं जिसको अल्लाह को नाराजगी की। प्लीज ये गौर कीजिए, आज की रात ये एहसास करवाने की रात है। हो सकता है किसी को ख्याल आ रहा हो कि यार हम तो बयान सुनने आए थे, हमने सोचा कोई बड़े अच्छे अच्छे वाकयात सुनाएंगे, ये तो हमें डरा रहे हैं, ये तो कब्र की बात कर रहे हैं, ये मरने की बात कर रहे हैं। अरे कोई तो हो जो हमें डराए, अल्लाह करे हम डरे, डर ही तो नहीं रहे, यही तो प्रॉब्लम है। अच्छा मैं मरने की बात नहीं करता, मैं मौत का जिक्र नहीं करता, आप फिर बच जाओगे मरने से। जब एक ऐसी जर्नी है जो करनी है तो उस पर क्यों डिस्कस नहीं होगी? आज दुनिया में आपको किसी मुल्क का सफर करना हो, अगर आज आप दोस्त कहीं बैठे, यार चलो यार अमेरिका जाना है, कोई कहे यूरोप जाना है, कोई कहे पंजाब जाना है, अगला सवाल ये होगा रहेंगे कहां? जरा होटल तो देखो, एप्लीकेशन निकलेगी, होटल चेक होगी, उसके रिव्यूज चेक होंगे। हालांकि उस होटल में 4 दिन रहना है, 5 दिन रहना है, 4-5 दिन जहां रहना है वहां का मौसम भी चेक होगा, वहां की करेंसी भी चेक होगी, वहां का होटल भी चेक होगा और उस होटल की फैसिलिटीज भी चेक होंगी। इतनी प्लानिंग, जहां कयामत तक रहना है और सबने रहना है। कभी किसी से बात की कि यार कब्र कैसी होगी, कुशादा कैसे होगी, हवादार कैसे होगी, रिलैक्सेशन कैसे होगी, सांप और बिच्छू तो नहीं आ जाएंगे? इवन नोबडी वांट्स टू टॉक अबाउट ग्रेव। प्रॉब्लम यही है, शैतान का वार देखें कि दुनिया का 4-5 दिन का सफर हो तो डिस्कस चलती है, कई कई दिन प्लानिंग होती है और वो प्लान कैंसिल भी हो सकता है। मैं जिस प्लान की बात कर रहा हूं वो कैंसिल नहीं हो सकता। वी हैव टू ट्रेवल, हम सबको सफर कर रहा है ये वाला, मगर कोई बात नहीं करता, कोई इस पर गौर नहीं कर रहा। प्लीज ये आज की रात शबे बारात हमें याद दिला रही है कि आज फैसला होना है कि कौन अगले साल दुनिया में नहीं होगा। मुझे नहीं पता आपके और मेरे बारे में क्या लिख दिया जाए, हम अल्लाह से दुआ जरूर करते हैं कि अल्लाह हमें नेकियों वाली, आफियत वाली तवील जिंदगी अता फरमा। लेकिन अगर लिख दिया गया है और अगर जाने का वक्त आ गया है तो फिर अक्लमंद तो वो है ना जो तैयारी करे। मुंह छुपाने से तो नहीं बच सकता ना, तो तैयारी करनी है, अल्लाह को राजी करना है। कब्र में हमें मार ना पड़े बल्कि कब्र हमारी जन्नत का बाग बन जाए, हमें इसकी तैयारी करनी है। और अल्लाह करे ये बात हमें समझ आ जाए और ये कर्रो फर जाहो जलाल मालो मनाल पे इतराना नहीं है। इतना कुछ बना लिया, लोग कहते हैं कभी कभी ओ भाई इतने पैसे बना लिए 7 पुश्ते खाएंगी। आपकी भूल है, अल्लाह चाहे तो एक रात में सब जा सकता है। हमने देखा ना गुल प्लाजा में हैं, ज़कात देने वाले बेचारे कई ऐसे होंगे जो आज ज़कात लेने वाले बन गए। एक रात में, चंद मिनटों में, चंद घंटों में सब जा सकता है। कभी इतराना नहीं। अल्लाह से ये अर्ज करे मौला जो तूने दिया तूने ही दिया है, हमारा कुछ नहीं, इसको ज़वाले नेमत से बचाना। अल्लाह इसको बाकी भी तूने ही रखना है, मेरा है, मैंने किया है, नहीं, कभी नहीं। और ये जाहो जलाल वाले जब दुनिया से जाते हैं, जैसे मैंने कहा ना दास्तान नहीं होती, वाकया सुनिए। एक मरतबा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहीं से गुजर रहे थे, आपने एक इंसानी खोपड़ी देखी। आप चूंकि अल्लाह पाक के नबी और मुर्दे जिंदा कर देना आपके खास मौजज़ात में से, तो आपने खोपड़ी को ठोकर मारी और फरमाया तकल्लमी बिइज़्निल्लाह,
اے کھوپڑی اللہ پاک کے حکم سے میرے ساتھ بات کرو. وہ کھوپڑی نے بات کرنا شروع کی. عرض کرتی ہے یا روح اللہ میں پہلے بادشاہ تھا. جس کی کھوپڑی زمین پہ پڑی ہے نا وہ بندہ کیا بتا رہا ہے, میں پہلے بادشاہ تھا, میری سلطنت اتنی وسیع تھی. ایک روز میں اپنے دربار میں بیٹھا تھا, عظیم و شان تخت تھا, وزراء اور میرے جناب درباری آگے پیچھے محل بھرا ہوا, اور اسی دوران اچانک ملک الموت آئے اور لمحہ بھر میں میری روح قبض کر لی. بٹوین دا دربار, اس محل میں بیٹھے بیٹھے میری روح قبض کر لی, اور لمحہ بھر میں وہ دربار تنہائی میں بدل گیا. جاہو حشمت, جان چھڑکنے والا میرا لشکر, وہ سب کچھ وحشت اور غربت میں بدل گیا. یہ ہے دنیا. اب تو سی سی ٹی وی فوٹیجز آ گئی ہیں, سوشل میڈیا پہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ چلتے چلتے بندہ گر گیا, بیٹھے بیٹھے گر گیا, کھیلتے کھیلتے مر گئے لوگ. یہ سب کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ایک سیکنڈ پہلے اس بندے کو پتا نہیں تھا کہ اگلے سیکنڈ میں دنیا میں نہیں ہوں. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آخری لمحوں میں ہماری زبان پر کلمہ جاری ہو جائے. لیکن ذرا سوچئے, یہ اس طرح کی اچانک موت اور اس کی فوٹیجز سکھا کیا رہی. بات وہ یہ میسج لینے والا ہو نا کہ یار اگر شراب پیتے پیتے مر گیا تو, بے حیائی کرتے کرتے مر گیا تو, کسی پر زیادتی اور ظلم کرتے کرتے مر گیا, رشوت لیتے لیتے مر گیا. موت تو کسی وقت بھی آ سکتی ہے نا. یعنی ایسی موت کیسی ہوگی کہ جو بندہ حرام کام کرتے ہوئے مر رہا ہے. اور یہ یاد رکھیے گا, روایتوں میں آتا ہے بندہ جس حال میں مرے گا اسی حال میں اٹھایا جائے گا. اب وہ شرابی سوچے, بدکاری کرنے والا سوچے, برے کام کرنے والا سوچے کہ اگر اس وقت ملک الموت آ گئے تو, اچھا ہم یہ تو نہیں کر سکتے کہ ملک الموت کو کہ رک جائے بھائی پہلے توبہ کروں گا, I don't want to die in this state, I want to change my state. Nobody have right to change. کچھ بھی نہیں ہو سکے گا. تو پھر اگر اچھی موت مرنا ہے نا, تو پھر اچھے کام کرنے ہوں گے نا, برے کام چھوڑنے ہوں گے. سبحان اللہ, جو 5 وقت کا نمازی ہے, ذرا غور کریں, 5 وقت جو نماز پڑھتا ہے اس کا اکثر وقت تو دن میں وضو سے گزرتا ہے. تو کبھی بھی موت آئے گی, یا تو وہ نماز پڑھ رہا ہوگا, یا نماز کے لیے جا رہا ہوگا, یا نماز سے واپس آ رہا ہوگا, یا وضو کر رہا ہوگا, یا تسبیح پڑھ رہا ہوگا. یعنی کتنا بڑا چانس ہے جو 5 وقت کا نمازی اور درود پاک پڑھنے والا, کچھ نہ کچھ قرآن پڑھنے والا, اور اگر جاب پہ یا آفس پر جاتا ہے تو وہاں بھی حرام سے بچ کر حلال کمانے والا, تو اس کی تو کبھی بھی موت آئے گی, کسی اچھی حالت میں آئے گی. اور جو بندہ نماز پڑھ ہی نہیں رہا, اس کو فکر بھی نہیں نماز کی. یعنی کتنی بڑی بدنصیبی. دل جلتا ہے کہ صبح ہوتی ہے اور کئی ایسے گھر ہیں جہاں ایک بندہ بھی فجر کے لیے نہیں اٹھتا, پورا گھر سویا ہوا ہے اور سب کی نماز قضا ہو گئی. nobody cares. یار اس سے برا گھر کون سا, صبح ہوتے ہی اللہ کو ناراض کر دیا. اچھا اسی گھر میں الارم بجیں گے تھوڑی دیر کے بعد, کسی کے اسکول جانے کے لیے اور کسی کے آفس جانے کے لیے. یعنی آفس پریورٹی پر ہے, اسکول پریورٹی پر ہے, مگر مسلمان فیملی کی پریورٹی پر فجر کی نماز نہیں ہے. یار وہی الارم آدھا گھنٹہ پہلے بھی تو لگ سکتا تھا. نہیں, ٹینشن ہی. اچھا پھر گناہ ہونے کے بعد, فجر قضا ہونے کے بعد کسی کو صبح ٹینشن بھی نہیں ہوئی کہ یار فجر چلی گئی, کیونکہ تو نارملائز کر دیا نا ہم نے, نمازیں تو کون پڑھ رہا ہے آج. اور ان سب کو مرنا ہے, اور قبر میں جا کر پہلا سوال نماز کا ہوگا. نہ کرو ایسا پلیز. کب بدلیں گے ہم؟ آج بڑی رات آئے ہیں ہم اللہ کے گھر میں, آج رات ہے اچھے فیصلے کرنے کی. ہم نے اب چینج کرنا ہے, ہم نے مرنا ہے. اور میں یہ چاہتا ہوں, ایئر ڈیفنس میں خاص طور پہ رہنے والوں, ایک جملہ میں کہا کرتا ہوں اپنے بزنس مین دوستوں کو کہ یار جس کی اللہ نے دنیا اچھی کر دی نا, دنیا لگژری اور ریلیکس والی کر دی, اس کو قبر ریلیکس والی اور ضروری ہو گئی ہے. ہمیں تو بغیر لائٹ کے نیند نہیں آتی, جنریٹر بھی چاہیے, یو پی ایس بھی چاہیے, نرم بستر چاہیے. ارے قبر میں سانپ اور بچھو آ گئے تو کیا ہوگا؟ اللہ نے اتنی اچھی لائف کر دی ہے, تو اب زیادہ فکر کرو کہ میری قبر بھی رونق والی, میری قبر بھی آرام والی ہو. تو کاش یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے. تو پہلی نیت کر لیں کہ اب نماز قضا نہیں کرنی ہے, خود بھی نماز پڑھیں, اپنے بچوں کو بھی نمازی بنائیں, بدلیں اپنے آپ کو. اور اب میں اپنے بیان میں کچھ وہ باتیں بتاتا ہوں کہ جس میں سبحان اللہ کچھ اعمال ایسے حدیثوں میں بتا دیے گئے جو قبر میں کام آئیں گے. قبر میں ہم تنہا ہوں گے نا. پتہ ہے جب انسان کا انتقال ہوتا ہے تو نارملی ہمارے یہاں کیا کہا جاتا ہے کہ میت نے پیچھے کیا چھوڑا ہے. فرشتے کہتے ہیں میت نے آگے کیا بھیجا ہے. ہمیں پیچھے چھوڑنے کی تو فکر ہے کہ بچوں کے لیے کچھ چھوڑ کے جاؤں, بھائی آگے کیا بھیجا اس کی فکر کریں. تو آج میں چند وہ اعمال بتاؤں گا کہ جو قبر میں کام آئیں گے. ذرا غور سے سنیے گا. حضرت کعب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب نیک آدمی کو قبر میں رکھا جاتا ہے
تو اس کے اعمال صالحہ، نماز، روزہ، حج، جہاد اور صدقہ، یہ اس کے پاس جمع ہو جاتے ہیں. جب عذاب کے فرشتے اس کے پیروں کی طرف سے آتے ہیں تو نماز کہتی ہے دور رہو، تمہارا کوئی کام نہیں. یہ ان پیروں پر کھڑا ہو کر اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا. مبارک ہو اس کو جو پیروں پہ کھڑا ہو کر اپنے رب کی عبادت کرتا ہے. انشاءاللہ یہ نماز عذاب قبر سے بچائے گی. پھر فرشتے سر کی طرف سے آتے ہیں تو روزہ کہتا ہے تمہارے لیے اس طرف کوئی راہ نہیں، کیونکہ دنیا میں اللہ پاک کی خوشنودی کے لیے اس نے بہت روزے رکھے اور لمبی بھوک پیاس برداشت کی. اے روزے رکھنے والوں تمہیں مبارک ہو. فرشتے اس کے جسم کے دوسرے حصوں کی طرف آتے ہیں تو حج اور اللہ پاک کی راہ، حج جو ہے اور اللہ پاک کی راہ میں جو سفر کرتے ہیں وہ آ جاتا ہے اور کہتے ہیں ہٹ جاؤ، اس نے اپنے جسم کو تکلیف دے کر اللہ پاک کی رضا کے لیے حج کیا، اسی کی رضا کے لیے اس کی راہ میں نکلا، لہذا تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. اب عذاب ہاتھوں کی طرف آتا ہے. اللہ اکبر. تو صدقہ کہتا ہے میرے دوست سے ہٹ جاؤ، ان ہاتھوں سے کتنے صدقات نکلے ہیں جو اللہ پاک کی رضا کے لیے دیے ہیں، ان ہاتھوں سے نکل کر وہ بارگاہ الہی میں مقبولیت کے درجے پر فائز ہو گئے ہیں، تمہارا کوئی کام نہیں ہے. پھر اس میت کو کہا جاتا ہے تیری زندگی اور موت دونوں بہترین ہیں، اور رحمت کے فرشتے اس کی قبر میں جنت کا فرش بچھاتے ہیں، اس کے لیے جنتی لباس لاتے ہیں، حد نگاہ تک قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے، نورانی لیمپ روشن کر دی جاتی ہے جس سے وہ قیامت کے دن تک روشنی حاصل کرتا رہتا ہے. یہ 5 اعمال آ گئے نا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ، یہ وہ نیکیاں ہیں جو کرنی ہیں، یہ قبر میں بچائیں گی، یہ قبر میں کام آئیں گی. سبحان اللہ. اللہ کریم نے موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا میں نے امت محمدیہ کو 2 نور عطا کیے ہیں تاکہ وہ 2 اندھیروں سے محفوظ رہیں. موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام عرض کرتے ہیں یا اللہ وہ 2 نور کون سے ہیں؟ ارشاد ہوا نور رمضان اور نور قرآن. عرض کی 2 اندھیرے کون سے یا اللہ جس سے وہ 2 اندھیروں سے یہ بچ جائیں گے؟ فرمائے قبر کا اور دوسرا قیامت کا. رمضان آنے والا ہے، تھام لینا رمضان کو، ضائع مت کرنا. یہ رمضان قبر روشن کرنے والا مہینہ ہے. اور پھر قرآن، انفارچونیٹلی قرآن سے بڑی دوری ہو گئی ہے. پورا سال گزر جاتا ہے ہم قرآن نہیں پڑھتے. کئی ایسے جن کو قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا. پلیز روزانہ کچھ تو قرآن کھولے نا، 2-3 آیتیں تو پڑھیں. کتنی دیر موبائل دیکھتے؟ موبائل ایک دن کے لیے میں لے لوں آپ کا، لوگوں کو لگتا ہے جان چلی جائے گی، آکسیجن چلا جاتا ہے. تھوڑی دیر موبائل بند ہو جائے تو موڈ آف ہو جاتا ہے، یار میرا موبائل بند ہو گیا. موبائل بھائی تھوڑی دیر آپ سے موبائل سے آپ دور نہیں ہو رہے، اور آپ کئی مہینوں سے قرآن سے دور ہیں. میں اور آپ دنیا سے جائیں گے، موبائل پیچھے چھوڑ کے جائیں گے نا، قبر میں لے کے تو نہیں جائیں گے. سارے سافٹ ویئر پیچھے، قرآن وہ سافٹ ویئر ہے جو قبر میں کام آئے گا. سارے سافٹ ویئر آف لائن، قرآن قبر میں آن لائن ہوگا، اور وہ قبر کے اندھیرے سے آپ کو بچائے گا، قبر میں نور بن جائے گا. مگر کاش ہم قرآن سے دوستی کر لیں. ہائے ہائے ہائے. سورہ ملک ہے نا، قبر میں کیسے کام آئے گی؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے جب بندہ قبر میں جائے گا عذاب اس کی قدموں کی جانب سے آئے گا تو اس کے قدم کہیں گے تیرے لیے کوئی راستہ نہیں، کیونکہ یہ رات کو سورہ ملک پڑھا کرتا تھا. پھر عذاب اس کے سینے یا پیٹ کی طرف آئے گا تو وہ کہا جائے گا تمہارے لیے میری جانب کوئی راستہ نہیں، یہ رات سورہ ملک پڑھتا تھا. سر کی طرف عذاب آئے گا، پھر کہا جائے گا تیرے لیے کوئی راستہ نہیں کیونکہ یہ رات سورہ ملک پڑھتا تھا. تورات میں اس کا نام سورہ ملک ہے. جو اسے رات میں پڑھتا ہے بہت زیادہ اور اچھا عمل کرتا ہے. کتنی دیر لگتی ہے سورہ ملک میں؟ 6 منٹس، میکسیمم 7 منٹس. 2-2 3-3 منٹ کی ریل بیٹھنے دیکھو تو گھنٹوں نکل جاتے ہیں. 6-7 منٹ میں وہ عمل ہے. اس کا کئی فائدے. ایک تو آپ روز قرآن دیکھیں گے، روز میری زبان سے قرآن ادا ہوگا، اور روز سورہ ملک پڑھ لوں رات کو سونے سے پہلے تو انشاءاللہ عذاب قبر سے بچ جاؤں گا. اتنے آسان اعمال ہیں یار، بٹ وی ہیو نو ٹائم فار قرآن. تو انشاءاللہ نیت کریں کہ اب روز قرآن پڑھیں گے، انشاءاللہ سورہ ملک پڑھیں گے انشاءاللہ. اچھا اب ایک اور عمل بڑا پیارا ہے جو ہمارے درمیان بہت کم ہو گیا. مبارک ہو ان کو جو اللہ کا گھر مسجد کی خدمت کرتے ہیں. ماشاءاللہ میں دیکھتا ہوں ہماری فیضان غوث پاک مسجد یا دوسری بھی مسجدوں میں عاشقان رسول بزنس مین بھی ہوتے ہیں مگر بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں. یہ اللہ نے بہت بڑی آپ کو نیکی کرنے کا موقع دیا ہے. مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جس نے اللہ پاک کی مساجد کو روشن کیا اللہ پاک اس کی قبر کو روشن فرمائے گا، اور جس نے اس میں خوشبوئیں رکھی
اللہ پاک جنت میں اس کے لیے خوشبو مہیا کرے گا. تو اللہ کے گھر کی خدمت کیا کریں, کوئی ڈیوٹی لے لیا کریں کہ چلو یار اس مسجد کے فلاں کام کو میں کروں, اللہ کا گھر ہے نا. اور ماشاءاللہ آپ کی دعوت اسلامی تو ڈی ایچ اے میں, کلفٹن میں, ساری دنیا میں مساجد بنا رہی ہے. تو کوئی نہ کوئی اس میں حصہ ملائیں, کسی رینوویشن میں, کسی طرح کی خدمت میں. اپنے گھر سجا رہے ہیں, اپنی آفس بنا رہے ہیں, بڑی بڑی رینوویشن, انٹیریئر ڈیزائنر, بھائی کوئی ایک اللہ کا گھر بھی تو چمکا دو. قبر چمکانی ہے نا. اور مسجد بنائیں, میں تو آپ کو مشورہ دیتا ہوں, جن کو اللہ نے نوازا ہے کم از کم زندگی میں ایک مسجد بنائیں, کیونکہ حدیث پاک کا خلاصہ ہے جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے. تو ماشاءاللہ اس میں حصہ ملاتے رہا کریں. بہرحال اس مسجد کے حوالے سے بھی ان قریب انشاءاللہ میں ایک بڑا اناؤنسمنٹ کریں گے. ہم کچھ تیاری کر رہے ہیں, انشاءاللہ وہ کام پورا ہو جائے تو پھر آپ تیار رہیے. انشاءاللہ یہ مسجد ہمیں اللہ کی رحمت سے بہت بڑی نعمت ملی ہے اور اس کی وسیع ایکسٹینشن کے لیے ہم کام کر رہے ہیں, لیکن جب وہ ہو جائے گا پھر ہم آپ کو بتائیں گے. آپ تیار رہیں, انشاءاللہ ہمیں آپ کی بڑی مدد کی ضرورت پڑے گی اور اللہ نے چاہا تو اس کی عالی شان, عظیم و شان تعمیر کریں گے انشاءاللہ. ساتھ دیں گے نا آپ انشاءاللہ؟ چلیں جناب, ایک اور بات بتا دوں, باقی تو بہت ساری چیزیں ہیں جو قبر کے روشن کرنے والی کام ہیں. روایت میں آتا ہے جو لوگوں کو تکلیف پہنچانے سے باز رہا اللہ پاک اسے قبر کی تکلیف سے بچائے گا. ہاں یہ بڑا مسئلہ ہے, لوگوں کو تکلیف نہ پہنچائیں, اپنے ملازم کو نہ پہنچائیں, اپنے گھر والوں کو نہ پہنچائیں, اپنے جناب رشتہ داروں کو نہ پہنچائیں, عام مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچائیں. لوگوں کے لیے آسانی کرنے والے بنیں. ہم چاہتے ہیں نا اگر ہماری زندگی آسان ہو جائے, آپ لوگوں کی لائف آسان کریں, آپ بلیو کریں, آپ لوگوں کی زندگی آسان کریں, آپ کی اپنی زندگی آسان ہونا شروع ہو جائے گی. اور جو لوگ لوگوں کو مشکل میں ڈالتے ہیں نا, ٹینشن دیتے ہیں, گھورتے ہیں, ڈانٹتے ہیں, روب جماتے ہیں, دھمکیاں دیتے ہیں, ان کی اپنی لائف بھی خطرے میں ہی رہتی ہے, ان کی اپنی لائف بھی ٹینشن میں ہی رہتی ہے. تو کر بھلا تو ہو بھلا ہے, واٹ گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ. آپ اچھا کرو گے آپ کے ساتھ بھی اچھا ہوگا. اور آپ نے سن لیا آج کہ لوگوں کو تکلیف سے جو بچاتا ہے اللہ اس کی قبر کی تکلیف سے اسے بچا لیتا ہے. تو اللہ کرے کہ ہم لوگوں کے لیے راحتیں پیدا کرنے والے بن جائیں. کوئی تکلیف میں نظر آ جائے, کوئی مسلمان ٹینشن میں ہو, کسی طرح آگے بڑھ کر اس کی تکلیف, ایک کسی کی تکلیف تو دور کرے نا. آپ دیکھیں انشاءاللہ پھر کیسی آپ کو سہولت ہوگی. اللہ کریم سے میں دعا کرتا ہوں کہ رب کریم ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے, ہماری قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنائے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اپنی قبر کی تیاری کرنی ہے اور ایک ٹارگٹ لے لیں آج کی رات کہ بس اب جینا ایسے ہے کہ مرنا اچھا ہے. ہاں اچھا مرنا ہے, ایمان والی موت چاہیے, اللہ کی رضا والی موت چاہیے, اور مجھے قبر بھی روشن کرنی ہے اپنی. ہاں ایسا نہیں کہ گھر تو بڑا کمال کا ہو گیا, بیڈ روم تو واش روم تو ڈرائنگ روم کمال کا ہے اور قبر پتہ نہیں اس کی کیا حالت ہے. نہیں, مجھے انشاءاللہ اسی زندگی میں رہ کر اپنی قبر کو روشن کرنا ہے. تو اپنے اعمال نیک کیجئے. ماہ رمضان کی آمد ہے. آج رات بھی روایتوں میں آتا ہے کہ شب برات لوگوں کے جو مرحومین ہیں نا وہ انتظار کرتے ہیں کہ ہمارے رشتہ دار ہمیں کیا ثواب پہنچاتے ہیں. تو آج آپ جو بھی عبادتیں کر رہے ہیں اس میں اپنے مرحومین کو یاد کر کے ان کو ایصال ثواب کریں. کچھ صدقہ و خیرات بھی آج رات کریں, کہ کسی غریب رشتہ دار کو دے دیں, کسی ملازم کو دے دیں. اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے.